چلیے آج ہم پڑھیں گے صدقہ فطر کے بارے میں مسائل۔ اگر کوئی مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری سامان جو ہے، جو ضروریات سے زائد سامان ہے، وہ اتنی قیمت کا سامان ہے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ اگر ملائیں گے تو نصاب پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس صرف سونا ہے 2 تولے، نہ چاندی ہے نہ روپے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے صاحب نصاب تو نہیں ہے صرف 2 تولہ سونے کے ساتھ، لیکن اس کے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، اضافی سامان موجود ہے، اور اس اضافی سامان کی قیمت اگر لگائی جائے اور جمع کیا جائے تو تقریباً اس 2 تولہ سونے کے ساتھ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے گا، تو اب اس شخص پر صدقہ فطر دینا واجب ہو جائے گا۔ صحیح، چاہے سارا پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس میں سال گزرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ پہلے دور میں ایک دوسرے کے غلامی چلتی تھی، غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا۔ ہمارے دور میں یہ سب نہیں ہے، تو بہرحال یہ ایک صدقہ فطر کی شرط ہے، آزاد ہو۔ دوسری شرط مسلمان ہو۔ تیسری شرط کسی ایسے مال کا مالک ہو جو اصلی ضرورتوں سے فارغ ہو اور قرضہ بھی نہ ہو۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عاقل ہو، بالغ ہو، یہاں وہ دونوں شرطیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے بے عقل بچوں پر کا بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے نابالغ کا بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صرف 3 شرطیں ہیں، آزاد ہو، مسلمان ہو، ضرورت اصلیہ سے زائد جتنا بھی مال ہے وہ ملا کر صاحب نصاب بنتا ہو۔ بچوں اور دیوانوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور ان کا صدقہ فطر ان کے ولی ادا کریں گے۔ بچوں کے ولی ان کے باپ ہوتے ہیں، باپ نہیں ہے تو بھائی ہوں گے، بھائی نہیں ہے تو جو بھی ان کو اپنی کفالت میں رکھے گا تو وہی ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر ولی ادا نہ کرے اور بچہ خود مالدار ہے تو بچے کے مال میں سے ادا کیا جائے، اور اگر بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا گیا ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد یہ بچہ سابقہ جتنے بھی سالوں کے صدقہ فطر رہ گئے تھے وہ سب ادا کرے گا، حساب لگا کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بتائیے گا، آواز آ رہی ہے؟ صحیح۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ یہ کیسے دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یہ کیسے دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار 2.25 سیر گندم ہے۔ سیر اور کلو میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ہمارے یہاں کلو کا زیادہ تر حساب ہوتا ہے، سیر کلو سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2.25 سیر گندم۔
اگر گندم دینا مشکل ہو تو 2.25 سیر گندم کی قیمت دینا جائز ہے، کیونکہ قیمت ادا کرنے میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ اگر سب لوگ آٹا ہی دیں گے یا گندم ہی دیں گے تو غریب ایک لمٹ تک استعمال کر سکتا ہے، باقی اناج کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اگر روپوں کی صورت میں دے دی جائے، اتنی 2.25 سیر گندم کی قیمت دے دی جائے، تو اس غریب کی ظاہر ہے گندم کے علاوہ اور دوسری حاجات بھی ہیں، لباس کی ضرورت ہے، گھر میں اور کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی ان چیزوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان پیسوں سے، اس قیمت سے۔ صحیح؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی باجی۔ ٹھیک۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ رمضان کے دوران صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو صدقہ فطر کا وجوب عید الفطر کے دن طلوع فجر سے پہلے ہوتا ہے، فجر کے بعد ادا کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عید سے پہلے ادا کر دے رمضان کے ہی مہینے میں تو بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ مستحب یہ ہے عیدگاہ جانے سے پہلے راستے میں صدقہ فطر دیتا ہوا جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان میں بھی عید آنے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بس استحباب کا ایکسٹرا ثواب اس کے حصے میں نہیں آئے گا۔ صحیح؟ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر کا ادا کرنا اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ اگر نابالغ اولاد خود مالدار ہے تو ان کے مال سے ادا کریں، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو پھر جو بھی کفیل ہے وہ اپنے مال سے ادا کریں۔ اگر باپ مر چکا ہے اور بچے چھوٹے ہیں تو پھر دادا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، دادا اپنے پوتے کا صدقہ فطر نکالے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہے یہاں پر صدقہ فطر کے باب میں کہ اگر بیوی کا صدقہ فطر جو ہے بیوی کے ذمے واجب ہے، وہ کس کے ذمے واجب ہوگا؟ خود بیوی کے ذمے، بیوی کے باپ کے ذمے، یا بیوی کے شوہر کے ذمے؟ کس کے ذمے واجب ہوگا؟ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر کی ادائیگی کی وہ خود ذمہ دار ہوگی، اسے خود دینا ہوگا۔ شوہر کے ذمے بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، لیکن اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کرے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ باپ پر بہرحال صدقہ فطر اپنی بیٹی کا واجب نہیں ہے۔ اگر نابالغ شادی شدہ لڑکی مالدار ہے، نابالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے، بہت چھوٹی ایج میں اس کی شادی کر دی گئی ہے اور وہ مالدار بھی ہے، تو خود اس کے مال میں صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر مالدار نہیں ہے اور بالغ ہے تو اس صورت میں کسی کے ذمے واجب نہیں، کوئی بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو شوہر کو بیوی کی طرف سے کفیل بننا پڑے گا اور بیوی کو اجازت دینی پڑے گی، پھر اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صدقہ فطر میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی دوسرے کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔
بیوی اور اولاد کی طرف سے تو ظاہر ہے شوہر کفیل ہوتا ہے اور بنا اجازت کے ادا کر دیتا ہے، یہ ایک عام معاشرے کی بات ہے، عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے اور اسے اجازت ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے شوہر کو اور باپ کو تو بچوں سے اور بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ عادتاً یہی ہے، عرف میں عام چیز ہے، تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا بغیر اجازت کے بھی۔ لیکن اگر آپ باہر کے کسی ایسے فرد کا صدقہ فطر ادا کرنے والے ہیں جس کی کفالت آپ کے ذمے نہیں ہے، تو اب آپ کو اس سے اجازت لینی پڑے گی، بغیر اجازت کے ادا نہیں ہوگا۔ صحیح؟ سب سو رہے ہیں، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی باجی۔ صحیح۔ تو اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، روزہ رکھنا فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، فرض کی اہمیت واجب سے زیادہ ہوتی ہے، تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، پورا مہینہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، فرض چھوڑا ہے، تو کیا اب صدقہ فطر دینا اس کے ذمہ واجب ہوگا، یا فرض چھوڑنے کی وجہ سے صدقہ فطر ساقط ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت الگ ہے، وہ الگ عبادت ہے، صدقہ فطر کی وجوبیت الگ ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ جس نے پورے رمضان روزے نہیں رکھے اس کے ذمے بھی صدقہ فطر واجب ہے، وہ اس سے بری الذمہ نہیں ہوگا، اسے دینا پڑے گا۔ اب صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مسافر ہو، حالت سفر میں ہو، اور اگرچہ شہر میں بڑا مالدار ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایک اے ٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈ نہیں چلتے تھے نا، تو کوئی اکاؤنٹ چیک اپنے پاس نہیں ہوتے تھے، کہیں سے بھی آپ اپنے رقم نہیں نکلوا سکتے تھے، پیدل سفر ہوتا تھا اور سفر بھی مہینوں اور ہفتوں کا ہوتا تھا۔ تو مسافر اگر کوئی ایسا ہو جس کی رسائی اپنے شہر اپنے مال تک ممکن نہ ہو، اور سفر میں اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو اسے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فقیر کو دے سکتے ہیں، محتاج کو دے سکتے ہیں، یتیم اگر مالدار نہیں تو اس کو دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی سیم صدقہ فطر کے بھی مصارف ہیں۔ فقراء کو البتہ صدقہ فطر دینا مستحب ہے۔ صدقہ فطر فقراء کو دینا مستحب ہے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے ان کے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، ان تک پہنچانا پڑے گا۔ اگر آپ نے رقم الگ کر کے رکھ دی ہے اور فقیر کو نہیں دی ہے، اور یہ نیت کی ہے کہ عید پڑھ کے آ کے دے دوں گا، دوسرے دن تیسرے دن دے دوں گا، تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ محض رقم الگ کرنے سے نارمل صدقہ تو نکل جائے گا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر نکالنے کا حکم نہیں ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے، اور ادائیگی ہوتی ہے فقیر کو مالک بنا دینے سے۔ لہٰذا جب تک آپ فقیر کو باقاعدہ مالک نہیں بنا دیتے، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اور ادائیگی کا وقت مستحب صرف اور صرف عید نماز پڑھنے سے پہلے تک کا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی باجی۔ بعض لوگ امام مسجد کو صدقہ فطر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، صدقہ فطر کی ادائیگی میں یہ ضروری ہے کہ کسی کی خدمت کے عوض نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں امام مسجد میں پورا مہینہ جو ہے تراویح پڑھائی ہے، تو ان کی خدمت ہمارا فرض ہے، ان کو کچھ دینا دلانا چاہیے، اور ثواب کی نیت بھی اس پہ کرتے ہیں، اور دینے دلانے میں صدقہ فطر استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں یہ ضروری ہے کہ کسی خدمت کے عوض نہ ہو۔ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں ان کے اندر یہ ضروری ہے کہ غریب مسکین کو بغیر کسی عوض کے دیا جائے۔ امامت یا اذان پر بذات خود اجرت لینا منع نہیں ہے،
آپ اجرت لے سکتے ہیں امامت کروانے پر، اذان دینے پر، لیکن وہ اجرت کسی بھی واجب صدقے سے ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فقراء کا حق ہے جو انہیں پہنچایا جاتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی صورت میں فقراء کا حق انہیں پہنچایا جاتا ہے۔ ان کو ان کی خدمت کے عوض دیں گے تو یہ ان کا حق نہیں ہوگا، نہ آپ کی طرف سے ان پر احسان ہوگا، یہ اللہ نے ان کا حق مقرر کیا ہے جو ان کی بغیر خدمت کے عوض میں اسے دینا ہے۔ اگر کسی نے اجرت کی ادائیگی کی صورت میں صدقہ فطر دیا ہے، ماسی آج عید والے دن بھی آ گئی ہے، ہمارا کام کرنے کے لیے صبح صبح تو ایسا کرتی ہوں صدقہ فطر کے پیسے اسے دے دیتی ہوں، بتاتی نہیں ہوں، صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا گھر کا، جائز نہیں ہے۔ امام صاحب نے پورا مہینہ تراویح پڑھائی ہے، لہٰذا مہینے کے آخر میں گھر کے 10 افراد ہیں، اچھا خاصا 2000 کا صدقہ فطر نکل رہا ہے، امام صاحب کو دے دیتا ہوں، انہوں نے محنت بھی تو کی ہے، جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صدقہ فطر باقی رہے گا۔ ہاں البتہ اگر امام صاحب غریب ہیں اور آپ ان کو ان کی تراویح یا کسی اور خدمت کے عوض میں صدقہ فطر نہیں دے رہے، اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، صدقہ فطر لے سکتے ہیں، مصارف ہیں، مستحق ہیں، پھر آپ دے رہے ہیں تو پھر دینا جائز ہے، پھر دینے میں کوئی حرج نہیں، بدلہ نہ ہو کسی بھی چیز کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بتائیے گا، مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو؟ یہ والا دوبارہ دہرائیے گا۔ کسی خدمت کے عوض میں کسی کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، اجرت کے طور پر کسی کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح صدقہ فطر بھی کسی کو اجرت اور خدمت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، مستحق ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اس کا حق ہے، آپ اسے دے دیجئے، بدلے میں آپ اپنا کام نہیں کروا سکتے ہیں، یا آپ کا کام کیا ہے بدلے میں آپ اسے صدقہ فطر نہیں دے سکتے، یہ واجب صدقہ ہے، آپ نہیں دے سکتے ایسے، صحیح؟ جی بھائی۔ اب کسی سید کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سید، یہ سید خاندان ہوتے ہیں قریشی، جن کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے کہیں نہ کہیں اوپر کسی بھی طبقے میں جا کر، تو ان کو سید فیملی کہتے ہیں، سید گھرانہ۔ تو ان سید گھرانوں کو نہ تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ ہی صدقات واجبہ دے سکتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ ہی صدقات واجبہ دے سکتے ہیں، نہ صدقہ فطر کی قیمت دے سکتے ہیں، نہ ہی قربانی کی قیمت دے سکتے ہیں، ان کو دینا حرام ہے، ناجائز نہیں، حرام ہے۔ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کے ذمے باقی رہے گی، آپ کو کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے سید کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ یہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ نہ محمد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی آل محمد کے لیے جائز ہے، یہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہے۔ یہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ سید گھرانوں کو نہیں دے سکتے ہیں، ہاں البتہ سادات کو نفلی صدقات دینا جائز ہے، نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ مال کا میل کچیل نہیں ہوتے ہیں، وہ دیے جا سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کی رقم کسی مدرسے کو یا مسجد کی تعمیر میں لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر
بالکل جیسے زکوٰۃ کی رقم کسی کو مالک بنا کر دی جاتی ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کی رقم بھی کسی کو مالک بنا کر دی جائے گی۔ مدرسے کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ وقف کی زمین ہوتی ہے۔ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وقف کی زمین ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مل کر مسجد تعمیر کرتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، کوئی ایک مالک بن نہیں سکتا ہے اتنے بہت ساروں میں سے۔ لہٰذا صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کا مال نہ مسجد کو لگتا ہے اور نہ ہی مدرسے کو لگتا ہے۔ کسی ایک فقیر، مستحق، محتاج غریب کو مالک بنا کر یہ رقم حوالے کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ کافر کو صدقہ فطر دینا بالاتفاق ناجائز ہے۔ کسی عالم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی مفتی کا۔ کافر کو صدقہ فطر دینا ناجائز ہے، لیکن آج کے بعض علماء نے اس بارے میں بات کی ہے کہ کافر اگر اسلامی ملک میں رہتا ہے اور وہ واقع غریب اور محتاج اور ضرورت مند ہے، بعض علماء نے کہا ہے، یاد رکھیے گا، اگر وہ واقعی غریب اور محتاج ہے اور اسلامی ملک میں رہتا ہے تو اسے صدقہ فطر دینا جائز ہے، لیکن اس پر مسلمان کو اہمیت دینا بہرحال شریعت میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بہرحال صدقہ فطر کی ادائیگی میں اگر آپ 1.25 کلو گندم کے بجائے قیمت دے رہے ہیں تو وہ قیمت وہی معتبر ہوتی ہے جس جگہ آپ کا قیام ہے۔ آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستانی روپے کے حساب سے قیمت ادا کریں گے۔ آپ اگر USA میں ہیں تو وہاں کے حساب سے ڈالر میں آپ ادا کریں گے صدقہ فطر۔ جس کنٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے، جہاں بھی آپ کی رہائش ہے، وہاں کی قیمت معتبر ہوگی، ورنہ آپ 1.25 سیر گندم دیں۔ اگر گندم نہیں دے رہے، قیمت دے رہے ہیں، تو قیمت پھر اسی کنٹری کی معتبر ہوگی جہاں پہ آپ کی رہائش ہے۔ آپ رہتے پاکستان میں ہیں اور آپ دے رہے ہیں بنگلہ دیش کا ٹکا اس میں قیمت میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح؟ یا امریکہ والے یہ سوچیں کہ ڈالر کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم پاکستان میں صدقہ فطر اپنے عزیز کو فون کر کے ادا کروا دیتے ہیں، ان کو اپنا کفیل بنا لیں گے وہاں کی قیمت کے اعتبار سے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان سے ادا کروانی ہے تو وہاں کے ڈالر سے پاکستانی کرنسی کا حساب لگوائیں، وہاں کے کتنے ڈالر آپ کا، فرض کریں صدقہ فطر $5 بن رہے ہیں تو آپ پاکستانی کرنسی کا اعتبار حساب لگوائیں اور $5 جتنے بھی بنتے ہیں، 1000 روپے یا جو بھی، آپ وہ ادا کروائیں پاکستان میں کفیل بنوا کر۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی بتائیے گا۔ سمجھ آ گیا۔ صحیح، اگر کوئی شخص صدقہ فطر میں گندم نہیں دے سکتا، اس کے اپنے چاول کے کھیت ہیں، چاول بے تحاشا اس کے گھر میں موجود ہیں، بوریوں کی بوریاں ہیں، تو وہ چاول سے دینا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو اگر گندم کی جتنی بھی قیمت ہے، فرض کریں 2.25 سیر گندم، فرض کریں 2.25 سیر گندم 200 روپے کی ہے، تو 200 روپے میں جتنے چاول آتے ہیں اتنے چاول وہ ادا کر دے، اگر وہ چاول سے دینا چاہتا ہے تو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی گندم کے علاوہ کسی اور اناج سے ادا کرنا چاہتا ہے تو بات صرف یہ ہے کہ اس گندم کی اپنے شہر کے مطابق قیمت لگائے، 200 ہے، 300، 400 یا 150 جتنے بھی بنتے ہیں، اتنے میں جتنا وہ دوسرا اناج آتا ہے وہ پھر صدقہ فطر میں نکال دے، ادا ہو جائے گا۔ کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔
صحیح، بہرحال صدقہ فطر کے متعلق اتنی ہی کچھ چند باتیں تھیں بنیادی جو لوگوں کو مسائل کی صورت میں پیش آتی ہیں۔ ایک اور ضمنی بات یہاں پہ بتاتے چلیں کہ صدقہ فطر جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا مکروہ ہے، صدقہ فطر ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنا مکروہ ہے۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ یہ چاہیں کہ میں لاہور میں کسی کو بھیج دوں صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی رقم، تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کراچی میں سب مالدار ہو گئے ہیں، کسی کو اتنی حاجت نہیں ہے، یا آپ کی کوشش کے باوجود آپ کے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ضرورت مند ہے، تو پھر آپ دوسرے شہر جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کو منتقل کر سکتی ہیں۔ صحیح، جی باجی۔ صحیح، انشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے، کل سے پہلی ہے، تو آپ لوگوں نے اہتمام تو کر لیا ہوگا ناخن وغیرہ کاٹنے کا۔ ہفتے کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ذی الحج کے جو 10 ایام ہیں ان کی کس قدر فضیلت ہے، شریعت کے اندر اہمیت کتنی زیادہ ہے، ان میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے ہیں، قربانی کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، کس پہ واجب ہے کس پہ نہیں، انشاءاللہ پوری تفصیل ہم ہفتے کے دن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے واقفات میں سے لیڈیز ظاہر ہے، اگر واقفات میں سے کوئی ہوں جن کو قربانی سے یا عشرہ ذی الحجہ کے متعلق مسائل سیکھنے ہوں تو ان سے کہیے گا، رابطہ کر لیں، ان کو لنک بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے باجی۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لے کے استعمال کر چکے